اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة رواه مسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاری ومسلم. پہلی حدیث کا ترجمہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اثناء خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ اما بعد، سب سے بہتر بات اور سب سے اچھا کلام کتاب اللہ ہے، اور سب سے بہتر طریقہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور بدترین امور وہ ہیں جو دین میں ایجاد کر لیے جائیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے. یہ جو ہم باب پڑھنے جا رہے ہیں، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، یعنی کتاب اللہ اور تعلیمات نبوی کی پابندی اور بدعات سے اجتناب کی ہدایت اور تاکید. اس دنیا سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہو جانے کے بعد آپ کی لائی ہوئی اللہ کی کتاب قرآن مجید اور آپ کی تعلیمات، جن کا معروف عنوان سنت ہے، اس دنیا میں ہدایت کا مرکز ہے. اور یہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس شخصیت کے قائم مقام ہے. امت کی صلاح و فلاح اور ان کی پیروی اور پابندی سے وابستہ ہیں. پہلی حدیث میں جو باتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو بتلائی ہے وہ بہت اہم ہے. اس حدیث پاک کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جمعے کے خطبے میں ارشاد فرماتے تھے، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم الی آخر الحدیث. اکثر و بیشتر جمعے کے خطبے میں اس حدیث کو آپ پڑھتے تھے، اور محدث نظام فرماتے ہیں اس حدیث کے بارے میں کہ یہ حضور کی جو حدیث ہے یہ جوامع الکلم میں سے ہے. جوامع الکلم کہتے ہیں کہ حدیث میں الفاظ تو بہت مختصر ہوں، تھوڑے ہوں، لیکن اس کے معانی اور مفاہیم بہت زیادہ ہوں. اس کو کہتے ہیں حضور کے حدیث کو جوامع الکلم. یا کوئی ایسی حضور نے بات اپنی زبان سے نکالی جس کے لفظ تو بہت کم ہے، ورڈ کم ہے، لیٹر کم ہے، لیکن اس کے معنی اور مفاہیم بہت ہے، تو اس کو جوامع الکلم میں شامل فرماتے ہیں. تو اسی میں سے یہ ایک حدیث ہے. حضرات محدث نظام فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر جو باتیں حضور نے بتلائی ہیں وہ قیامت تک ایک انسان کو راہ راستہ پر قائم رکھنے کے لیے کافی ہے، اور ہر طرح کی گمراہی سے بچانے کے لیے بھی کافی ہے.
کیا ہے اس حدیث کے اندر؟ اس کے اندر محدث نظام فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی حضور جو قرآن کریم لے کر آئے ہیں یہ قیامت تک کے لیے ہے، ساری انسانیت کے لیے کیا ہے؟ رہبر اور رہنما کے قائم مقام ہے قرآن کریم۔ اور اسی طریقے سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتیں، حضور کا طریقہ، جسے طریقہ محمدی بھی کہہ سکتے ہیں آپ، تو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسی دو چیزیں ہیں کہ پوری انسانیت کے لیے یہ دونوں چیزیں کافی ہیں۔ اب اس کے بعد گمراہی کا ایک دروازہ رہ جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ باتیں ہیں جو قرآن اور سنت میں نہ ہو، لیکن اس کو دین کا رنگ دے کر لوگ دین میں شامل کر لیں اور اس کو قرب الہی یعنی اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ سمجھے، اور اسی طریقے سے آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ سمجھے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ راستہ ایسا ہے جو انسان کو گمراہی پر لے جاتا ہے، کہ قرآن اور حدیث میں اس کی کوئی ثبوت نہیں، لیکن آدمی اور انسان نے دین کے رنگ میں ایک بات کو چلایا اور اس کو قرب اور رضا الہی کا ذریعہ سمجھ لیا کہ میں اللہ سے قریب انہی چیزوں سے ہو سکتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ اس قسم کی باتیں دین میں شامل کر کے گمراہی کے راستے پر انسان پہنچ جاتا ہے۔ اور یہ کون کراتا ہے؟ محدث نظام فرماتے ہیں کہ یہ دین کے رہزن شیطان کراتا ہے۔ دین کے رہزن شیطان کا یہ کام ہے۔ شیطان دین کے لیے، اسلام کے لیے ایک خطرناک قسم کا ڈکیت ہے۔ کیا ہے؟ ڈکیت کہہ لیجئے۔ تو یہ خطرناک کام یہی کراتا ہے، اور اگلی امتوں کو جو گمراہ کیا ہے اسی شیطان نے یہ راستہ لوگوں کے دل و دماغ میں ڈال کر کرایا۔ جتنی بھی امتیں گمراہ ہوئی ہے یہ شیطان اس خطرناک راستے کے ذریعے سے ہی گمراہ کیا ہے۔ جیسے کہ آپ مشرکوں کو دیکھ لیجئے، مشرک بت پرستی میں مبتلا ہو گئے، شیطان نے اس کو سبق سکھایا کہ دیکھو بھائی، تم کسی کو بت کی شکل دے دو اور اس کو اللہ کہہ دو، تاکہ تم یہ اپنے دل و دماغ میں رکھو کہ میں اللہ کو حاضر کر کے عبادت کر رہا ہوں۔ تو شیطان نے کیا پٹی پڑھایا کہ بھائی غیب میں کس کی تم عبادت کرتے، سامنے کسی کو بنا لو اور اس کو خدا مان لو۔ تو دیکھو یہ بت پرستی میں شیطان نے ڈالا۔ اسی طریقے سے عیسائیوں کو شیطان نے یہ ورغلایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 3 خداؤں میں سے ایک خدا کہہ لو، اس لیے کہ وہ کن کے ذریعے سے پیدا ہوئے ہیں، بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو اس کو 3 خداؤں میں سے ایک خدا بنا لو۔ تو عیسائیوں کو شیطان نے اس طرح گمراہ کیا۔ اسی طریقے سے اور بھی جتنے گمراہ امتیں گزری ہے سب کو اسی راستے سے اس نے گمراہ کیا۔ تو یہ تمام کے تمام بدعات اور یہ محدثات کہلاتے ہیں، جس سے انسان کو اپنے آپ کے بچانے کی ضرورت ہے کہ اپنے دین کی حفاظت محدثات سے، یہ نئی باتیں داخل کر کے اور بدعات سے، ہر قسم کی ایسی باتیں جو دین میں شامل نہیں اس کو دین کا شکل دے دیا جائے، تو اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ محدث نظام فرماتے ہیں یہ جو نئی چیزیں دین کے اندر لوگ داخل کرتے ہیں وہ اگرچہ انسان کی نظر میں حسین اور جمیل ہے، لیکن جب شریعت میں اس کا ثبوت نہیں، قرآن اور حدیث میں ثبوت نہیں، تو پھر کتنے ہی وہ حسین اور جمیل اور خوبصورت کیوں نہ ہو اس کو دین میں داخل نہیں کیا جائے گا۔
اس حدیث کا ایک خلاصہ یہ ہوا. اور دوسری حدیث جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ہے، اس کا پہلے ترجمہ آپ سماعت فرما لیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی بات ایجاد کی جو اس امت جو اس میں سے نہیں ہے تو اس کی وہ بات رد ہے. یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہے. اس حدیث کے بارے میں بھی شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ یہ بہت ہی اہم حدیث ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ یہ ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے اور انسان کے لیے ایک ایسی امپورٹنٹ حدیث ہے یہ، چاہے یہ اعمال کے اعتبار سے ہو یا عقائد کے اعتبار سے ہو. فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو انسان ایجاد کرے، چاہے وہ عمل کی حیثیت سے ہو چاہے وہ عقیدے کی حیثیت سے ہو، فرماتے ہیں کہ جب وہ چیز ہے نہیں دین میں، اب اگر کوئی اس کو پیش کرتا ہے تو اس کو رد کر دیا جائے گا، اسے نہیں لیا جائے گا، اسے قابل رد اور مردود قرار دیا جائے گا. ہر ایسی چیز جو دین اسلام میں ہے نہیں اور آدمی اس کو امر دینی سمجھے اور اسی طریقے سے ثواب اور آخرت کا وسیلہ سمجھے اور وہ فی الحقیقت ہے نہیں، تو فرماتے ہیں کہ اس کو رد کر دیا جائے گا، اس سے کسی بھی صورت میں قبول نہیں کیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ چیز تھی تو حضور نے کیوں نہیں بیان کیا؟ اچھا بیان نہیں کیا تو اشارہ تو کر سکتے تھے، پھر اشارہ کیوں نہیں کیا؟ پھر اچھا وہ بھی جانے دیجئے شرعی اجتہاد جو اتنے بڑے بڑے اللہ والے پیدا ہوئے، بڑے بڑے حدیثوں کے امام پیدا ہوئے، جنہوں نے قرآن کو اور حدیث کو سامنے رکھ کر مسائل نکالے، تو انہوں نے اس کو کیوں نہیں کیا یا اس کا حکم کیوں نہیں دیا؟ اگر نہیں دیا تو سمجھا جائے گا کہ وہ چیز کتنی اچھی کیوں نہ ہو، وہ کیا ہے؟ وہ بدعت ہے، وہ گمراہی ہے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی کا رزلٹ کیا ہے؟ نتیجہ جہنم ہے. تو فی امرنا ھذا ما لیس منہ کا مطلب یہی ہے. اب کیا چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں نے دین کے اندر اسے دین سمجھ کر داخل کر لیا؟ بہت ساری چیزیں آپ غور و فکر کریں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کو نظر آ جائیں گی. مثال کے طور پر شادی بیاہ کے موقع پر بدعات اور خرافات ہم اور آپ دیکھتے ہیں، اس کو اس حیثیت سے انسان کرتے ہیں گویا کہ یہ دین اسلام میں داخل ہے. تو شادی اور بیاہ کے موقع پر یہ چیزیں جو ہم اور آپ دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر نوشو کو کس طرح سے ہم اور آپ سجاتے ہیں. جب نوشو بیٹھتا ہے کرسی پر جو ان کے لیے اسٹیج سجایا جاتا ہے، وہاں پر کیسے کیسے ہم خرافات دیکھتے ہیں. مثال کے طور پر ایک چیز ہم دیکھتے ہیں آج کے زمانے میں کہ صحرا پہنایا جاتا ہے. صحرا پہنانے سے پہلے طرح طرح کے پھول اور طرح طرح کے ہار پہنائے جاتے ہیں، اور اس ہار کو پہنانے کے وقت چاچا، ماموں، مامی، تایا، یہ تمام رشتوں سے پوچھا جاتا ہے کہ اب ہم اس کو نوشوں کے اوپر ڈالیں؟ اجازت لیتے ہیں. کیا چیز ہے یہ ڈالنے کی ہے؟ بھائی یہ کا شریعت میں ہے، یہ بالکل ہم نے دین کے اندر داخل کر لیا. تو یہ ایک رسم ہے شادی بیاہ کے موقع پر. اسی طریقے سے بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ نوشوں کا نظر اتارتے ہیں
اور نظر اتارنے کے لیے نعوذ باللہ کیا کیا کرتے ہیں کہ کسی بکرے اور بکرے کی نلی لے کر جو ہے اسے نظر اتارا جاتا ہے، تب تک جو ہے اسے اندر داخل ہونے نہیں دیا جاتا جب تک کہ اسے گیٹ میں نظر نہ اتارا جائے۔ یہ کیا چیز ہے؟ مفسر نظام اور محدث نظام فرماتے ہیں یہ سب کے سب شادی بیاہ کے تقریبات میں خرافات اور رسوم ہے جو دین میں داخل نہیں ہے، لیکن لوگ اس کو امر دینی سمجھتے ہیں کہ دینی معاملہ ہے، اسے کرنا چاہیے، نہیں کرے تو گناہ ہوگا۔ تو یہ ایک چیز ہے۔ اسی طریقے سے تو کلو بدعت ضلالہ و کلو بدعت ضلالہ، اس کے اندر یہ بھی داخل ہے۔ اسی طریقے سے ایک بدعت کیا، موت کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں کسی کی موت ہو جائے، موت اور غمی کے سلسلے میں رسوم کچھ ایسے ہی ہیں، جیسے کہ قرآن و حدیث میں یہ باتیں حضرات ائمہ محدث نظام نے یہ باتیں نکالی ہے، کسی عام آدمی نے نہیں کہا کہ یہ بھائی غلط ہے، بڑے بڑے اللہ والوں نے اور خصوصاً ائمہ حدیث نے جو حدیث پر ہر وقت ریسرچ کرتے ہیں، انہوں نے کہا موت کے وقت، غمی کے وقت کچھ رسوم انسانوں نے داخل کر لیے، جیسے تیجا ہے، 10واں ہے، 20واں ہے، برسی ہے، جمعرات کو مردوں کے لیے فاتحہ ہے، اسی طریقے سے بڑے پیر صاحب کی 11ویں ہے، 12ویں ہے، بزرگوں کی قبروں پر چادر چڑھانا وغیرہ ہے، اور عرسوں کے میلے ٹھیلے، ان سب کو لوگوں نے کیا سمجھ رکھا؟ امر دینی، یعنی دینی معاملہ سمجھ رکھے۔ یہ تمام کی تمام ایسی چیزیں ہیں جو دین کے اندر بدعت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی اس روایت میں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، یہ تمام کی تمام باتیں اس حدیث کی مصداق ہے کہ یہ سب کے سب کیا ہے؟ بدعت ہے، لیکن لوگ کر رہے ہیں۔ تو یہ تمام کی تمام چیزوں سے انسان بچے۔ تو یہ تو ایک عملی باتیں ہوگی، کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جو دین میں انسانوں نے داخل کر لی ہے، جو عقائد کے حساب سے لوگ لیتے ہیں کہ وہ عقیدے میں داخل ہے، جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اور اسی طریقے سے اولیاء اللہ کو عالم الغیب اور حاضر ناظر سمجھنا، کہ نعوذ باللہ اللہ کی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی ذرے ذرے کی باتیں جانتے ہیں، لوگوں نے عقیدے میں شامل کر لیا، جبکہ ذرے ذرے کی خبر کسے ہے بھائی؟ اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، لیکن لوگوں نے حضور کو بنا دیا کہ حضور بھی نعوذ باللہ عالم الغیب ہے۔ اسی طریقے سے اولیاء اللہ کو بھی عالم الغیب کچھ لوگ کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے عقیدے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دور سے اور اسی طریقے سے قریب سے سلام پکارنے والوں کی سلام کو سنتے ہیں، دور سے اگر کوئی سلام کرے تو نعوذ باللہ حضور سن لیتے ہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ سلام آپ وہاں جا کر پڑھیں گے روضے انور کے نزدیک، تب حضور آپ کے سلام کو سنیں گے، لیکن بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں؟ دور سے ہی سلام حضور سن لیتے ہیں۔ تو یہ تمام کی تمام ایسی چیزیں ہیں جو عقیدے میں خرابی ڈالتی ہے، اور یہ اگر کسی نے عقیدہ یہ چیزیں بنا لی ہے کہ عقیدے میں یہ چیزیں داخل ہے، تو محدث نظام فرماتے ہیں یہ اللہ کے نزدیک مجرم شخص ہے، کہ شرک کرنے والا گویا کہ کہلائے گا۔ اور شرک کرنے والے کو حضور اللہ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ ہر گناہ کو بخش دیں گے، لیکن شرک اللہ کو پسند نہیں، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، نعوذ باللہ۔ حضور کے بارے میں یہ کہنا کہ ذرے ذرے کا علم رکھتے ہیں، ذرے ذرے کو جانتے ہیں، ذرے ذرے کو جاننے والے اللہ ہے۔ اگر ذرے ذرے کو جاننے والے حضور بھی ہو گئے تو پھر اللہ میں اور حضور میں کیا فرق ہے؟ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ حضور کو ایک مقام پر رکھو، یہ ایسا نہیں کہ حضور کو اللہ تک پہنچا دو۔ حضور کا مقام سارے انسانوں میں سب سے افضل ہے، سارے نبیوں میں افضل ہے، لیکن وہ بھی ایک حد ہے، یہ نہیں کہ اللہ کی حد تک حضور پہنچ جائے۔ تو یہ
عقیدہ رکھنا کہ ذرے ذرے کا علم حضور کو ہے، یہ بہت خراب بات ہے، جو عقیدے کی بہت ہی کمزوری کرنے والی بات۔ عقیدے کو، انسان کے جو عقیدے ہیں یہ سب سے مضبوط ہونے چاہیے۔ دیکھیے آپ کتنے اچھے اچھے اعمال کریں، لیکن عقیدہ اگر مضبوط نہیں تو پھر آپ کا ایمان ڈاواڈول ہے، کیونکہ عقیدہ بنیاد ہے۔ جیسے ایک گھر کے لیے ستون اور کھمبے بنیاد ہے، اسی طریقے سے اسلام کے لیے عقیدے بنیاد ہے، ستون ہے، کھمبے ہیں۔ اگر اس میں رتی برابر کمی آئی تو انسان کا ایمان خطرے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان دونوں حدیثوں پر ہمیں پوری طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر ایسی بات جو شریعت میں داخل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہماری اجتناب اور پرہیز اور احتیاط نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب